اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. صحابہ میں بھی اس میں اختلاف تھا، ہمارے اکابر نے اہتمام بھی کیا. عرب میں نہیں ہوتا، یہ الگ بمڑی شروع کر لیے، عرب میں نہیں ہوتا، عرب میں نہیں ہوتا، اچھا رہتا ہے وہاں جا کر آتا، پھر آنے کے بعد چھوڑ ڈالتا. کیا کہتا وہ مقدس زمین حضرت، وہ کیا مقدس انبیاء کی زمین حضرت، مکے کی زمین حضرت، مدینے کی زمین حضرت، انبیاء کی زمین، صحابہ کی زمین حضرت. ہمارے میں وہاں 5 سال تھا حضرت، 5 سال وہاں رکھ کو دیکھا حضرت. شب برات آتی سو بھی معلوم نہیں، 15 شعبان کب کدھر معلوم نہیں. اگر یہ کام ضروری ہوتا تو وہاں کے لوگ کرتے نہیں کیا حضرت. بھئی تو کس دور کے عرب کی اتباع کر رہا ہے، کس دور کے عرب کی تو اتباع کر رہا ہے؟ یہ ابو بکر کے دور کا عرب نہیں ہے، یہ عمر کے دور کا عرب نہیں ہے، یہ عثمان کے دور کا عرب نہیں ہے، یہ علی کے دور کا عرب نہیں ہے، یہ ابو حنیفہ کے دور کا عرب نہیں ہے، یہ امام شافعی کے دور کا عرب نہیں ہے، یہ امام مالک کے دور کا عرب نہیں ہے، یہ پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کے دور کا عرب نہیں ہے. اس وقت کا عرب ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے دلیل بھی نہیں ہے، نمونہ بھی نہیں ہے، ثبوت بھی نہیں ہے. عرب ایک زمین ہے، عرب ایک زمین ہے، عرب ایک زمین ہے، میرے نبی کی زمین ہے. فضیلت کے ہم قائل ہیں، تقدس کے ہم قائل ہیں، اور اس زمین کے برکتوں کہ ہم قائل ہیں. لیکن اس وقت کے عرب کو ہم دلیل بناتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. اب عرب پر حکومت علماء کی نہیں ہو رہی ہے. آج سے 50 سال پہلے، خدا کی قسم، آج سے 50 سال پہلے سے لے کر میرے ابو بکر کے زمانے تک عرب میں حکومت علماء کی تھی، عرب میں حکومت فقہاء کی تھی، عرب میں حکومت محدثین کی تھی، عرب میں حکومت مفسرین کی تھی. اب عرب میں حکومت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پھر سے حجاج بن یوسف پیدا ہو گیا ہے. دجال سے پہلے دجال پیدا ہو گیا ہے عرب میں. تم کس عرب کی دلیل لے رہے ہو؟ اب اس وقت کا عرب تو وہ ہے جہاں کی 18 سال کی بچی راستے میں سگریٹ پیتی ہے، اور اس عرب سے دلیل لیتے ہو تم جاہلو. اب تو عرب وہ ہے جہاں کی 20 سال کی بچی سم کارڈ بیچتے ہوئے پوری رات راستوں میں بیٹھتی ہے. اس عرب سے دلیل لیتے ہو آپ. اب تو عرب وہ ہے جو فرائض کے بعد دور تک فرضوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے کی سنت میں نے خود دیکھا نہیں پڑھا جا رہا ہے. اس عرب کی بات کرتے ہو جہاں کا ایک عربی کے سر پہ بھی میں نے امامہ سنت سمجھ کر نہیں دیکھا. اس عرب کی بات کرتے ہو جس عرب میں آج 10 رکعت تراویح کے فیصلے ہو رہے ہیں. اس عرب کی بات کرتے ہو جس عرب کے امام حق بیان نہیں کر سکتا، بیان کر کے مجبور ہو کر اسے عرب کی زمین چھوڑ کر لندن جانا پڑ رہا ہے. کس خبیث نے کہا عرب سے دلیل لو؟ کس جاہل نے کہا کہ عرب سے دلیل لو؟ عرب دلیل نہیں ہے، قرآن دلیل ہے. عرب دلیل نہیں ہے، حدیث دلیل ہے. عرب دلیل نہیں ہے، صحابہ و اجماع دلیل ہے. عرب دلیل نہیں ہے، قیاس دلیل ہے. عرب میں جو ہوتا ہے وہ دلیل نہیں ہے، جو نہیں ہوتا وہ دلیل نہیں ہے. 90% عرب میں زکوٰۃ نہیں دیتے. کیا آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ عرب میں شب برات نہیں ہوتی، عرب میں شب برات نہیں ہوتی، عرب میں شب برات نہیں ہوتی، مکے میں شب برات نہیں ہوتی. شب برات تو ہر جگہ ہوتی ہے، استعمال نہیں کرتے. یہ بولو شب برات تو ہر جگہ آتی ہے. جمعے کی نماز اگر عرب میں نہیں پڑھیں گے، مکے میں نہیں پڑھیں گے تو کیا جمعہ نہیں؟ کیا جمعہ ہے، استعمال نہیں کر رہے.
شکر ادا کرو. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک پر ایک رحمت عطا فرمایا ہے. وہ کیا کہ آپ کی سرپرستی اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر حضرات علماء کرام کر رہے ہیں. حضرات علماء کرام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے جو ہمارے ملک کے لیے جمہوریت کا نظام بنایا ہے. ہمارے ملک کی جمہوریت عرب کی بادشاہت سے بہتر ہے. کیا حاجی صاحب؟ ایک مرتبہ جب میں عمرے کو گیا، جا کر 2 دن تھی. ایک صاحب میرے پہچانت کے، میں نے ان کو دیکھا نہیں لیکن وہ مجھے جانتے ہیں، بیانات وغیرہ سنتے ہیں. میرے آنے کی خبر سن کر وہ فوراً آ گئے. آنے کے بعد بولے کہ حضرت میں آپ کے بیانات سنتا ہوں، صرف آپ کے لیے حضرت میں آیا ہوں. ان کی محبتیں تھیں، میں نے بھی ان کی محبتوں کا شکریہ ادا کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا یہاں بیانات ہوئے حضرت آپ کے؟ میں نے کہا کہ ایک بیان ہوا اب تک. جا کر 2 دن میں ایک بیان ہوا. بڑے آدمی تھے وہ. انہوں نے کہا کہ حضرت کیا عنوان تھا؟ میں نے کہا کہ کعبے کی فضیلت پر بات کی میں نے. آگے بھی پروگرام آپ کے ہوں گے شاید حضرت؟ جی انشاءاللہ ہوں گے، کوئی بلائے تو. بس ایک گزارش ہے حضرت کہ صرف فضیلت پر بات کریں حضرت، اس کے علاوہ کچھ بھی جو بنگلور میں اور ہندوستان میں آپ کے جو بیانات ہوتے ہیں، ایسے بیانات کا 1% بلکہ 0.1% بھی یہاں پر اللہ کے واسطے مت کریں. صرف یہ کہنے کے لیے میں نے اتنا بڑا سفر کیا ہے. 800 کلومیٹر کا سفر کر کے میرے پاس آئے ہو. میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ نہیں حضرت آپ بنگلور میں بہت صاف صاف بات کرتے ہیں اور ہندوستان میں کچھ علماء کرام ہیں جو کھل کر بات کرتے ہیں. اللہ نے اس جماعت میں آپ کو بھی شامل کیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے حق بولنے کا موقع عطا فرمایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں کی حکومت نے ایسے جاسوس چھوڑے ہیں کہ پھٹے ہوئے پرانے کپڑوں میں جھاڑو دیتے ہیں لیکن ان کا کام جھاڑو دینا نہیں، حکومت کے خلاف کون کیا بولتا وہ سن کر رپورٹ پہنچانا ہے. انہوں نے ایک مذاق کیا، وہ ابھی بھی یاد ہے مجھے. طبیعت کے مطابق اگر کھانسی آ گئی تو کھانسنا طبیعت ہے حضرت، اگر حکومت کا تصور سے کھانستا بھی ہے تو مجرم بن جاتا ہے. اس عرب کی اتباع کریں گے آپ جس عرب کا حکمران حکومت میں بیٹھنے کے پہلے دن رعایا کے سامنے جو بیان کرتا تھا وہ بیانات کتابوں میں محفوظ ہے.